اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الہادین المہدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اس دنیا کے اندر نہ کوئی انسان رہے گا، نہ کوئی چمن رہے گا، نہ کوئی پھول رہے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، یہ اچھے کپڑے پہن کر اس پر غرور فخر مت کرو، جس نے غرور فخر کیا وہ کپڑا پہننا حرام ہے۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، ہم صرف جب تک ہماری موت نہیں آ رہی ہے، جب تک کہ صرف یہ بولنا چالنا چہچہے آواز گفتار یہی باقی ہے، لیکن بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جب انسان گھر کے اندر سے چلا جاتا ہے تو بالکل بغیر سونا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کا آگ سے تن بدن محفوظ رہ جائے گا۔ اسی لیے ملت اسلامیہ آج دنیا کے اندر دیکھیے، حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی، جب تک میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ نہ ہو لیں۔ یعنی کیسے مشرک کہ آج دیکھیے پیروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اپنے پیروں کے فوٹو لگائے جا رہے ہیں، ان کو چوما جا رہا ہے، ان پہ مالائیں چڑھائی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے عورتیں مزارات پر زیادہ جاتی ہیں، وہ مزار پر جا کر سجدے میں پڑ جاتی ہیں، اور مزار پہ جانا عورت کا لعنت سے خالی نہیں ہے ملت اسلامیہ۔ اسی طریقے سے آج دنیا کے اندر تمامی دیکھیے کہ پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں اور ان تصویروں کو کیا خیال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سب مشرکانہ جاہلانہ حماقات کی باتیں ہیں، یہ سب ناجائز باتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج دیکھیے ہمیں یہ تصویریں اور یہ فوٹو، ہاں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کے ہاتھوں کو چوم سکتے ہو، ان کی پیشانی پہ بوسہ دے سکتے ہو، لیکن ہمارے پیر اس زمانے میں ایسے ہیں کہ حقیقت کی منزل یہ ہے کہ جب ان کی مرید ان کے پاس آتے ہیں، آتے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا اللہ کے سوا اور کسی کو ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ سب سے پہلے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن وہ سجدہ تعظیمی ہے تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن آج کا یہ دور جو ہے مطلق حرام ہے، یہ جو سپیروں میں گر جاتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ بہت سے لوگ مرید اس لیے ہوتے ہیں ملت اسلامیہ کہ ہم مالدار ہو جائیں گے، ہماری بہت بڑی بلندی ہو جائے گی، لیکن یہ ساری جاہلانہ حماقت کی باتیں ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے دنیا کے اندر جو ایسے پیروں کا حساب جو ہے بالکل، اور ایسے مریدوں کا حساب بالکل ہی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، جو سنت نبوی پر عمل کرے ملت اسلامیہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کوفے کی مسجد کے اندر ایک اللہ کے بزرگ آئے ہیں، لہٰذا وہ بھی ان کے ملاقات کے لیے گئے۔ چنانچہ جب دیکھا مسجد کے قریب پہنچے تو وہ پیر نکلے
اور انہوں نے کعبے کی طرف تھوک دیا۔ آپ فوراً وہاں سے واپس آئے کہ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کرتا ہو میں اس کو پیر نہیں مانتا، اس کو بزرگ نہیں مانتا ملت اسلامیہ۔ اسی طریقے سے ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ آج کا دور دیکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیڑ پر شہید مرد رہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے فلاں طاق میں شہید مرد رہتے ہیں، لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مسلمان تو وہ چیز ہے کہ اللہ غنی، جس جگہ بھی اگر اپنا قدم رکھ دے گا ایمان والا مسلمان، اللہ چاہ اس کی فتح و نصرت اس کے قدم چومے گی۔ اس لیے ملت اسلامیہ ان تمام باتوں کو، تمام جو جہلانہ حماقتی باتیں ہیں، یہ ہے کہ بزرگوں کی تعظیم کرنا بہت ضروری ہے، کہ بزرگوں کا عدم ملحوظ رکھنا خود بزرگی ہے، بزرگوں کا عدم ملحوظ رکھنا خود بزرگی ہے۔ خود ہی کو پھر مٹا کر کر عبادت تو عبادت ہو، کہ بے شک یہ ہے کہ جو بزرگوں کی تعظیم کرے گا، چاہے وہ اپنا پیر ہو نہ ہو، ملت اسلامیہ اس کی تعظیم کرے گا اور ان کو دل سے مانے گا، بے شک یہ تو ضروری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنی ان کی تصویریں لگا لینا، اگر انہوں نے پردہ کر لیا تو گھر میں تصویر لگائے ہوئے ہیں اور اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس پہ مالائیں چڑھا رہے ہیں، اس پہ اگربتی سلگا رہے ہیں، اس پہ پھول چڑھا رہے ہیں، یہ سب جاہلانہ حماقات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلوں کی تعداد اس 14ویں صدی کے آغاز میں جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے کہ لوگوں کی یہ معلوم نہیں ہے کہ خود گڑی ہوئی باتوں کو پیش کریں گے ملت اسلامیہ۔ اگر کوئی ان کو سمجھائے تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ اسلام کے اندر ناچنا کہاں سے آیا ہے؟ رقص وہ ہے، وجد وہ ہے کہ جیسے حضرت خواجہ نعیم الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سیدنا غوث اعظم کے یہاں گئے، اور آپ کو معلوم تھا کہ میرا یہ معین الدین خواجہ جو ہیں یہ قوالی سے شوق رکھتے ہیں، لہٰذا ملت اسلام میں وہ قوالی کیا تھیں؟ اسلام کے اندر ایک طرف کا مڈا ہوا دف بجانا جائز ہے، لہٰذا جس وقت کہا کہ آپ دعوت کی اور اس کے بعد میں خواجہ صاحب سے کہا کہ مزہ آیا؟ کہ بھائی مزہ نہیں آیا، لہٰذا آپ قبرستان میں گئے سیدنا غوث اعظم اور اپنی چھڑی سے اس قوال تھا جو اس کی چھڑی سے کہا کہ اٹھ کمبیز نیلا اللہ کے حکم سے، لہٰذا وہ قوال اٹھا قبر کے اندر سے، اور اس کے بعد میں آنے کے بعد کہا تمام مجلس اکٹھا ہو جاتی ہے، لہٰذا جب قوالی شروع ہوئی تو وہ قوالی بزرگوں کے معاملہ اور تھا، خواجہ صاحب کے یہاں کہتے ہیں لوگ قوالی ہوتی ہیں، لہٰذا سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ ایسی قوالیوں سے خوش نہیں ہے، وہ اپنے مزاروں میں اس وقت ہوتے ہی نہیں ہیں جہاں کی یہ خرافات ہوتی ہے ملت اسلامیہ۔ اسی طریقے سے جب قوالی شروع ہوئیں تو جب وجد آتا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، سیدنا غوث اعظم اپنا عصا مبارک کھڑے ہوئے تھے اور نیچے کو دبا رہے تھے، تو اس کے بعد میں کبھی آپ کا چہرہ سرخ ہوتا تھا، کبھی پیلا ہوتا تھا۔ تو جب قوالی ختم ہو گئیں تو آپ لوگوں نے کہا کہ سرکار آپ کا چہرہ پیلا اور سرخ کیسا ہوتا تھا؟ تو سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میرے خواجہ کو جب وجد آتا تھا تو اس بغداد شریف کی زمین کا تختہ لوٹنے کو ہوتا تھا تو میں اس کو دباتا تھا، یہ تھا یعنی عشق خدا ملت اسلامیہ۔ لیکن آج کے دور میں یہ جو قوالی گائی جاتی ہیں ڈھولک کے ساتھ، مزامیر کے ساتھ میں، یہ سب مطلق حرام ہے۔ دیکھیے کہ المزامیر و حرامی است، مزامیر کے ساتھ میں جب بھی قوالی پڑھی جائے مطلق حرام ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول کا کلام، اور اس کو تم نے شیطان کے ساتھ میں کر لیا، ڈھول جو ہے وہ شیطان ہے، مزامیر وہ شیطان ہے۔ جہاں یہ چیزیں دو ہوں گی وہاں تمام شیطان اور تمام پبلک کھینچی چلی آئے گی، اس لیے کہ یہ شیطان کا معاملہ ہے۔ تو ملت اسلامیہ ہمیں تمام مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اے مسلمانوں سوچ لو یہ دنیا چھوڑنا ایک دن ضرور ہوگی، یہ دماغ میں جو پھنسی ہوئی ہے ہمارے آپ کے کہ ہمیں یہیں رہنا، کل کو ہم یہ کر لیں گے۔ یہ پوچھا جائے کہ کل دیکھا ہے تم نے؟ یہ تم نے آدھا گھنٹہ دیکھا؟ اگر جب تم نماز میں کھڑے ہو اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تیمہ کر کے ہاتھ باندھ لیجئے، اس کے بعد میں تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کوئی الحمد شریف پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، شاید ہے کہ موت آ جائے، صورت ملا پاؤں گا نہ ملا پاؤں گا، شاید ہے کہ موت آ جائے، رکوع کر پاؤں گا یا
اس رکعت کا یا نہیں کر پاؤں گا شاید کہ موت آ جائے، سجدہ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا شاید ہے کہ موت ہو جائے۔ لہٰذا ملت اسلامیہ، ایک رکعت پوری کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا شاید موت آ جائے، 2 رکعت پوری کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا شاید ہے کہ موت آ جائے۔ ملت اسلامیہ پھر کس چیز پہ ہے، کس چیز کا اترانا ہے، کس چیز پہ اپنا خیالی پلاؤ پکانا ہے، جب ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، تو ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں وہی کام کرنا چاہیے آسانیت کا۔ سادھارن دماغ بھی خوبصورت رکھے اور اپنی عقل بھی خوبصورت رکھے، اور اس دنیا کے تمام وبالات میں مت پھنسو، ورنہ یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا کیا حل فرمائے گا اس دنیا کے سے جانے کے بعد۔ اے ملت اسلامیہ، بہت دقت کا سامنا ہے۔ ایک وہ چیز ہے، دیکھیے، اگر کسی گھر پہ شام کو انتقال ہو جائے تو پوری رات اس کے گھر والوں کو بیٹھنا پڑتا، کتنی پریشانی کا باعث ہے۔ ملت اسلامیہ، موت کا معاملہ تو ہم دنیا کے اندر جیتے جی یہ کام کر رہے ہیں، کہیں بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ بتی ہو گئے، تصویریں جو ہیں وہ بت ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ارشاد فرمایا، جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک کہ میری امت کے لوگ مشرکوں کی طرح کام نہ کرنے لگیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت فرمائے، اللہ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، سب کو نمازی اور حاجی بنا دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو روزگار والے ہیں ان کو نیک سوال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، ان کے روزگار میں خوب برکتیں عطا فرما۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے آگے بڑھاتے جائیں، انشاءاللہ ہم سے دگنا ثواب ملے گا یہ، اور ہماری یہ ویڈیو ہے یہ صرف نیک کام کے لیے ہے، یہ اس میں کوئی ہمارا سبب نہیں ہے کہ اس میں پیسہ ملے یا کچھ ہو، یہ دین کے معاملہ کا معاملہ ہے، یہ عام معلومات کا معاملہ ہے ملت اسلامیہ۔ اور ہمارا نمبر ہے 98 376 48 320۔ ملت اسلامیہ، آپ تمام چیزوں کو، تمام بری باتوں سے ہم آپ سب پرہیز کریں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔